السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مبارک مہینے میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں 3 کام خاص طور پر کرنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ 3 کام اکثر مسلمان نہیں کرتے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو دنیا بھر کے کام مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچول جو کام ہمیں کرنا چاہیے اس سے ہم بہت دور ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ربیع الاول کے مہینے میں جھنڈا لگاتے ہیں، بعض مسلمان جلوس نکالتے ہیں، بعض مسلمان نعتیں وغیرہ بجاتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو آتش بازی اور موم بتیاں تک جلائی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جو ایکچول کام ہے، جو بہت اہم کام ہے، امپورٹنٹ کام ہے، جو ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں کرنا چاہیے، اس سے ہم بہت دور ہوتے ہیں۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ پہلا کام کہ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو تو ہم حضور علیہ السلام کی لائف کو پڑھیں کہ حضور کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، حضور کی پیدائش کے واقعات، حضور علیہ السلام کی پوری سیرت کو ہم لوگ پڑھیں۔ ویسے تو ہر مسلمان کو حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، روز پڑھنا چاہیے، اور مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت تک کی جو پوری لائف تھی حضور کی پوری زندگی کیسے تھی، ایک ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد کو حضور کا نام بھی صحیح سے نہیں معلوم۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے، تقریباً 8-10 سال پرانی بات ہے، ایک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اجتماع تھا، تو اس اجتماع میں میں گیا ہوا تھا۔ جتنے بھی مسلمان تھے نا، خاص طور پر مسلمان نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، بڑا مجمع تھا۔ تو میں نے وہاں پوچھا کہ اچھا بتاؤ، جب حضور پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام کے کیا نام رکھا گیا، حضور کا کتنے نام رکھے گئے؟ کسی کو نہیں پتا۔ تو میں نے کہا اچھا بتاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ تو اکثر لوگوں نے غلط جواب دیا، بہت کم لوگ تھے جنہوں نے صحیح جواب دیا۔ بعض نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا نام بتاؤ، صرف نام کیا ہے اس میں؟ تو کوئی کہہ رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا نام کیا ہے؟ کہ یہی پورا نام ہے۔ کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے آقا کا نام جو ہے نا وہ محمد ہے، اور جب ہمارے آقا پیدا ہوئے نا تو ہمارے آقا کے 2 نام رکھے گئے، محمد اور احمد، ہے نا۔ اور ہمارے آقا کا پورا نام جب ہم بولتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے، اور حضرت یہ ادب کے لیے، حضور کا جو نام ہے وہ محمد ہے۔ اکثر مسلمانوں نے غلط جواب دیا، بہت کم تھے جنہوں نے صحیح جواب دیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو کلمہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے، کلمہ ان سے پوچھو، حضور کا نام پوچھو تو وہ ٹھیک سے نہیں لے پاتے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم، کیونکہ اس مہینے میں ایک ماحول ہوتا ہے، حضور سے ہم لوگ محبت کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے کی وجہ سے حضور کی محبت دلوں میں جوش مار رہی ہوتی ہے ہمارے اندر۔ تو اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں، حضور کہاں پیدا ہوئے، کیسا پیدا ہوئے، حضور جب پیدا ہوئے تو اس پوری دنیا میں کیا بھوچال آیا ہے نا، کیا چینجنگ پوری دنیا کے اندر آئی، حضور کا بچپن کیسا تھا، حضور کی جوانی کیسی تھی، حضور کی شادیاں کیسے ہوئیں، اور حضور جب نبوت کا اعلان ہوا تو حضور علیہ السلام کی نبوت کے بعد کی زندگی کیسے تھی، ہمارے لیے حضور کی سیرت میں کیا ایسی چیزیں ہیں، یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ نہیں پتہ۔ تو پہلی چیز کہ حضور کی سیرت کو ہم اور آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا اہم کام درود شریف خوب پڑھیں۔ ویسے تو درود شریف ہر مسلمان کو روزانہ پڑھنا چاہیے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں درود شریف ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت حضور علیہ السلام کی پیدائش سے۔ تو دوسرا اہم کام کہ درود شریف خوب پڑھے جائیں، کثرت سے پڑھے جائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف خوب پڑھے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے درود شریف کے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا مرضی ہے تمہاری، زیادہ چاہو تو زیادہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ پھر تمہیں 1000 مرتبہ پڑھ لوں؟ ٹھیک ہے مرضی ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ پڑھ لوں، سارے کام دام چھوڑ کے درود شریف ہی پڑھتا رہوں، یعنی میں بس کچھ نہ کروں، فرض عبادت کے علاوہ درود شریف پڑھوں؟ تو یہ حدیث کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ارے بھائی بہت اچھی بات ہے،
جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا اچھا ہے. تو درود شریف کی کثرت ہونا چاہیے. ایک امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو ایکسپریس کرنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے درود شریف. میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں، تو محبت کو ظاہر کرنے کا جو سب سے بیسٹ طریقہ جو سنت سے ثابت ہے وہ ہے درود شریف کو پڑھنا. تو درود شریف ہم خوب پڑھیں. تیسرا کام ہے روزے رکھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایوری ویک دو روزے رکھا کرتے تھے، ایک منڈے کا اور ایک تھرسڈے کا. منڈے کو حضور روزہ اس لیے رکھتے تھے کیونکہ حضور سے جب پوچھا گیا رسول اللہ آپ منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا. تو شکر کے طور پہ حضور روزہ رکھا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم منڈے کو روزہ رکھیں. اسی لیے اب جو منڈے آ رہا ہے کوشش کریں کہ منڈے کو آپ روزہ رکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ روزہ رکھنے کی کوشش کریں. آپ نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں جتنے چاہیں، لیکن پیر کو روزہ رکھنا، منڈے کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے. تو تیسرا کام کیا ہو گیا؟ روزے رکھنا. چوتھا کام ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کرنا اور لوگوں کو جمع کر کے بتانا کہ دیکھو ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو کیسے پیدا ہوئے، اور بچپن سے لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تک جو پورا ٹائم حضور کی پوری سیرت کو لوگوں کے سامنے رکھنا، تاکہ آقا کی محبت صرف جھنڈوں کے اور جلوس کے اور نعتوں سے نکل کر دل میں ہمارے آئے. کیونکہ جب دل میں محبت آئے گی نا حضور کی ایکچول، تو حضور کے ایک ایک طریقے سے محبت ہوگی. آج ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن ایکچول لائف میں جب دیکھا جائے تو ہم حضور کے طریقوں سے بہت دور ہوتے ہیں. ہماری شادیوں میں حضور کا طریقہ نہیں، کھانے میں، پینے میں، صبح سے شام تک کی زندگی میں اگر ہم اور آپ غور کریں نا تو حضور کے طریقے کہیں نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو محبت ہے وہ زبانی ہے، دل میں ہمارے دنیا کی محبت زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی کہ حضور کی سیرت لوگوں کو بتائی جائے. تو ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کیے جائیں، حضور کی سیرت لوگوں کو بتائی جائے، حضور کا طریقہ لوگوں کو میں بتایا جائے، درود شریف کی مجلسیں قائم ہوں، حضور کی پیدائش کے واقعات لوگوں کو سنائے جائیں، ہے نا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو، حضور کی سنتوں سے محبت ہو، اور جو ایکچول دین اسلام ہے اس پر عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں. تو یہ 4 کام بہت خاص طور پر کرنا ہے. نمبر 1 سیرت کو پڑھیے. سیرت کو آپ کتابوں سے پڑھیے یا علماء کے بیان سن کے پڑھیے، سنیے، نو پرابلم، سیرت کو جانیے. نمبر 2 روزہ رکھنا. نمبر 3 درود شریف پڑھنا. نمبر 4 میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام اس مہینے میں کرنا. ٹھیک ہے؟ باقی اس کے علاوہ جو اور بہت سارے کام ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. قرآن مجید ہے، حضور کی محبت میں تہجد میں دعائیں مانگنا وغیرہ وہ سارے، لیکن یہ 4 خاص کام ہیں جو آپ ربیع الاول کے مہینے میں ضرور کیجیے گا. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.